کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا معاملہ تجھ پر الجھا دیا گیا، تو غرق ہو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کوئی بات سوچی ہے، دماغ میں تم بتاؤ میں نے کیا سوچا ہے۔ ریشن ویڈیو کی ناظرین، دیکھنے والے اور سننے والوں السلام علیکم۔ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے بہت اہم ویڈیو ہے، اہم معلومات ہے اس ویڈیو میں دجال کے بارے میں۔ یہ ویڈیو آخر تک لازمی دیکھیں اور دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی یہ ویڈیو لازمی شیئر کریں۔ تو دوستو چلو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد سفیان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل علم سیفی۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو دجال کے بارے میں احادیث کی روشنی میں ایسے حقائق بیان کریں گے جو اس سے پہلے آپ نے کبھی نہیں سنے ہوں گے۔ ناظرین محترم، آپ نے دجالی فتنے کے بارے میں تو سنا ہی ہوگا۔ یہ اس قدر بڑا فتنہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی نماز ایسی نہیں تھی پوری زندگی میں جس میں انہوں نے مسیح دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ نہ مانگی ہو۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ دجال ہے کیا اور یہ اتنا اہم کیوں ہے۔ مفسرین نے لکھا ہوا ہے کہ قرآن میں دجال کا لفظ نہیں ہے، اور واقعی ہی میں قرآن میں دجال کا لفظ یا ذکر نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک فتنہ ہے، ٹرائل ہے، اسے اوپن نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن میں ہمیں اس کے اشارات ملتے ہیں۔ ایک تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے کہ ایک دفعہ ایک جسد حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی پر بیٹھ گیا تھا، اور اس جسد کو دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی طرف رجوع کیا تھا اور یہ دعا مانگی تھی کہ اے اللہ میرے بعد میرے جیسی حکومت کسی کو نہ دینا۔ یہ دعا مانگنے کا مطلب ہے کہ جو جسد بیٹھا تھا وہ ان جیسی حکومت کرنا چاہ رہا تھا۔ اب وہ دجال جو ہے اس کے دل میں اسی طرح کی حکومت کرنے کی خواہش چل رہی تھی۔ اسی طرح ایک حدیث ہے، حضرت ابی بن کعب روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت مبارک کی تلاوت کی کہ ہم انہیں ضرور ذائقہ چکھائیں گے چھوٹے عذاب کا بڑے عذاب کے علاوہ، تاکہ ہو سکتا ہے کہ یہ میری طرف پلٹ آئے، اور کہا کہ ایک تو اس سے مراد فتح روم ہے، جنگ ہے، قیامت کے نزدیک آنے والا دھواں ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہے اور پھر کہا کہ اس سے مراد دجال ہے۔ اور اب دجال ہے کیا، اس کا وجود کیا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سسٹم کا نام ہے، لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہ ایک شخصیت ہے۔ اب اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چلتے ہیں۔ ابن سیاد ایک بچہ تھا جو کسی یہودی فیملی میں پیدا ہوا جو مدینے میں رہتے تھے۔ وہ جب پیدا ہوا اور پھر بڑا ہوا اور اپنی جوانی کی عمر کے قریب تھا تو اس کے بارے میں یہ مشہور ہو گیا کہ یہ دجال ہے۔ اس کی شکل و صورت کچھ اس طرح کی تھی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی ہوئی تھی کہ اس کے والدین 30 سال بے اولاد رہیں گے، اور اس کی ماں جب اس کے بعد حاملہ ہوگی تو اس کے حمل کا دورانیہ 9 ماہ کی بجائے 11-12 ماہ ہو جائے گا، اور اس کی ماں اونچے قد کی ہوگی جس کی چھاتیوں کا سائز بڑا ہوگا، اور اس کا باپ دبلا پتلا کمزور سا ہوگا۔ یہ ساری نشانیاں اس فیملی میں پائی جاتی تھی۔ اب جو بچہ پیدا ہوا اس کی شکل و صورت بھی نشانیوں سے ملتی تھی۔ اس کی ایک آنکھ بھی خراب تھی، اس کی حرکات بھی عجیب و غریب تھی۔ تو یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک بھی پہنچی۔ ابن سیاد کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2 واقعات ملتے ہیں۔ پہلا واقعہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، وہ ابن سیاد سے ملنے اس کے محلے گئے۔ اس وقت وہ جوان ہو رہا تھا اور لڑکوں میں کھیل رہا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کندھے سے پکڑا اور کہا کہ کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے کہا ہاں میں گواہی دیتا ہوں۔ ساتھ ہی اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو ایمان لایا ہوں اللہ اور اللہ کے تمام رسولوں پر، تم بتاؤ تمہیں کیا نظر آتا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے سچا اور جھوٹا مکس کر کے نظر آتا ہے۔
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरा मामला तुझ पर उलझा दिया गया, तू गर्क हो। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने कोई बात सोची है, दिमाग में तुम बताओ मैंने क्या सोचा है। उसने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुख किया उसने। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैंने वाकई ही सूरत दुखान की आयत सोची थी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे झटका दिया और कहा कि तू गारत हो, तू बर्बाद किया जाए। नाज़रीन, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, मैं इस कत्ल करने लगा हूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर, अगर ये दज्जाल है तो तुम इसको कत्ल नहीं कर सकते, और अगर ये दज्जाल नहीं है तो तुम इसको नाहक कत्ल करोगे। दज्जाल सिर्फ नबी के हाथों कत्ल होगा। दूसरा वाक़या यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि खुफिया तौर पर इसको जाके चेक करते हैं कि ये क्या करता है, क्या बोलता है। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबी बिन काब और दूसरे सहाबा के साथ मिलकर उस खजूरों के बाग में गए जहां वो अपनी माँ के साथ रहता था। तमाम सहाबा छुप छुप कर इस तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। इब्ने सियाद चादर लेकर बैठा हुआ था और कुछ पढ़ने की आवाज़ें आ रही थी। जो ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके करीब पहुंचे तो उसकी माँ ने उसको आवाज़ दे दी कि साफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं। तो वो उठकर बैठ गया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि काश अगर आज इसकी माँ इसको खबरदार ना करती तो मैं अंदाज़ा कर लेता कि ये क्या है। इससे हमें पता चलता है कि ये एक शख्सियत थी। एक दूसरा वाक़या है कि सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद एक महफिल में बैठे हुए थे कि कसम खाकर कहने लगे कि इब्ने सियाद ही दज्जाल हैं। दूसरे सहाबा कहने लगे, कसम खाकर कह रहे, कुछ ख्याल करो। तो वो कहने लगे कि मैंने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने यही जुमला कहते हुए सुना था, अल्लाह की कसम यही दज्जाल है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तरदीद नहीं फरमाई थी। नाज़रीन मोहतरम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद जब इब्ने सियाद शादी करता है, इसके बच्चे होते हैं, तब भी इसके वाक़े मिलते हैं। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं हज के सफ़र में था जिसमें मेरे साथ इब्ने सियाद भी चल पड़ा। लोग इब्ने सियाद के बारे में तरह तरह की बातें पूछा करते थे कि ये दज्जाल है, इसलिए मैं इससे खौफज़दा था। जब एक जगह हम रुके तो इसने बकरी का दूध निकाला तो वो प्याला लेकर मेरे पास आया और मैं इसके हाथ से कोई चीज़ पीना नहीं चाहता था। मैंने इससे कहा कि गर्मी बहुत है। तो वो इब्ने सियाद कहने लगा कि अबू साद, लोग मेरे बारे में यूं ही बातें करते हैं, तुम तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हो, तुम्हें तो सारी अहादीस का पता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया था कि दज्जाल मदीने में दाखिल नहीं हो सकता, मैं तो मदीने में रह रहा हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि वो मक्का नहीं जा सकता, मैं तो तुम्हारे साथ हज करने जा रहा हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था दज्जाल की औलाद नहीं होगी, मेरे बच्चे तो मदीने में रह रहे हैं। तो अबू सईद फरमाते हैं कि इसकी ये बातें सुनकर मेरा दिल नरम हुआ कि वाकई ही लोग इसको बदनाम करते हैं। साथ ही इब्ने सियाद ने कहा कि अल्लाह की कसम, मैं जानता हूँ कि दज्जाल कौन है, इसका माँ बाप कौन है और वो इस वक्त है कहाँ। तो अबू सईद खुदरी कहते हैं कि मैंने अपना सामान उठाया और इससे अलग हो गया। दूसरा वाक़या यह है कि हज़रत उमर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहते हैं कि यह मुझे मदीना की गली में था, इसकी एक आंख अंगूर की तरह फूली हुई थी। तो मैंने इसको कहा कि तुम्हारी आंख को क्या हुआ है? तो इसने कहा मुझे क्या पता क्या हुआ है। तो मैंने कहा आंख तुम्हारे सर पर लगी हुई है और तुम कह रहे हो कि मुझे कुछ इल्म नहीं, ये कुछ पता नहीं। हमारी तल्ख कलामी हो गई।
تو وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھی مجھے بتاتے ہیں کہ میں نے اسے ڈنڈے سے اتنا مارا کہ میرا ڈنڈا ٹوٹ گیا، میرے ہوش و حواس نہ رہے اور وہ مارنے کی وجہ سے پھولتا جا رہا تھا کہ اس کے سائز سے گلی بند ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس لڑائی کے بعد حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے، جو آپ کی بہن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھیں۔ یہ خبر ان تک پہلے ہی پہنچ گئی تو انہوں نے فرمایا کہ تمہیں نہیں پتا تھا کہ وہ دجال ہے جو غصے میں ظہور ہو گیا۔ دوسرا واقعہ یہ ہے کہ جب ایران کے علاقے اصفہان کو حضرت ابو موسیٰ نے فتح کیا تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں یہودیوں نے ایک بندے کو سر پر اٹھایا ہوا اور وہ جشن منا رہے ہیں۔ جب انہوں نے غور کیا تو وہ ابن سیاد تھا، جبکہ ابن سیاد مدینے سے غائب ہو چکا تھا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اصفہان کے 70,000 یہودی دجال کا سب سے پہلے ساتھ دیں گے۔ ناظرین، دجال کی ملٹی ڈیمینیشن ہیں جو کبھی حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام اور کبھی ابن سیاد کی صورت میں ملتی ہیں۔ باقی سب راز اللہ کو معلوم ہے۔ ہمیں دجال کے شر سے بچنے کے لیے اور اللہ سے دعا مانگنی چاہیے تاکہ ہم اس دجالی فتنے سے بچ سکیں۔ تو دوستو، واقعی بہت اچھی ویڈیو تھی آج کی، جو ہماری سب سے زیادہ بہت اچھی طریقے سے انہوں نے بتایا، اور آخر لازمی دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنے رائے لازمی لکھیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ہم کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔